أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. صدق اللہ العظیم. سورہ قصص کی آیت نمبر 51 سے لے کر 55 تک کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم ان کی طرف مسلسل اپنا کلام بھیجتے رہے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان پر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے، یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی سے مانے ہوئے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کو ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے دوہرا ثواب دیا جائے گا. وہ بھلائی کے ذریعہ برائی کو دور کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. اور جب کوئی بیکار بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم تم کو سلام کرتے ہیں اور ہم ناسمجھوں کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتے. یہ 5 آیتیں ہیں. گزشتہ کل یہ بات آئی تھی کہ جب مشرکین مکہ کے سامنے قرآن کریم آیا، حق بات آئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو ان کا رد عمل کیا رہا کہ انہوں نے رسول کو بھی جھٹلایا اور قرآن کو بھی نہیں مانے. قرآن کو تو انہوں نے جادو قرار دیا، اور نبی کے بارے میں کیا کہا کہ یہ کیسا نبی، اگر یہ نبی ہے تو اس کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات ہونے چاہیے تھے. نبوت کے بارے میں یہ بات کہی. اور دوسری ایک بات انہوں نے قرآن کے بارے میں کہی تھی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی بار میں پوری تورات دے دی گئی، ایک ساتھ تختیوں پر لکھی ہوئی، ایسے اس نبی کو بھی ملنی چاہیے تھی. یہ کیسا قرآن لائے کہ تھوڑا تھوڑا اترتا ہے، کبھی ایک آیت، کبھی ایک سورت، کبھی 2 آیتیں. یہ کیسی کتاب؟ دراصل قرآن نے ان کی حقیقت بیان کر دی کہ یہ لوگ تو اپنی نفسانی خواہشات کے غلام ہیں، یہ سب بہانے کر رہے ہیں. اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ہم نے ان کی طرف قرآن بھیجا، مسلسل کتاب بھیجی، مسلسل لگاتار پے در پہ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. قرآن میں وعدے بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں، قصے بھی ہیں، عبرت کی باتیں بھی ہیں. ماضی میں یعنی گزشتہ زمانے میں جو ہو چکا وہ بھی خبریں ہیں، اور آئندہ جو ہوگا اس کے بارے میں بھی بہت ساری خبریں ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر 23 سال کے لمبے زمانے میں نازل فرمایا. جیسی جیسی ضرورت پیش آتی گئی ویسی ویسی آیتیں اور احکام اور واقعات اللہ رب العزت نازل فرماتے گئے. اب یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ اترتا تو ہم مان لیتے ہیں، یہ تو نہ ماننے کی باتیں ہیں. حالانکہ یہ جو قرآن دھیرے دھیرے نازل ہوا اس میں فائدہ ہمارا کہ جو چیز تھوڑی تھوڑی دی جاتی ہے اس پر آدمی پورا عمل کر سکتا ہے. ڈوز تھوڑا تھوڑا جو دیا جاتا ہے آدمی کے لیے آسان بھی ہوتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے. خیر، تو جب قرآن اترا، حضور آئے، نبی بنائے گئے، اس وقت 2 طبقے آپ کے سامنے تھے.
ایک تو مشرکین تھے، انہوں نے تو انکار کر دیا قرآن کا بھی اور اللہ کے نبی کا بھی۔ دوسرا ایک طبقہ اس وقت موجود تھا اہل کتاب کا، یعنی یہودی بھی تھے اور بعض نصرانی بھی تھے۔ انہوں نے قرآن کو اور اللہ کے نبی کو کیسے لیا وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت جو اہل کتاب تھے، یعنی جن کے پاس آسمانی کتابیں تھیں، تورات اور انجیل، ان میں سے بہت سارے لوگ حقیقت پسند تھے، حق کی تلاش میں تھے، سچائی کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے اپنی کتابوں کو پڑھا تھا، اس میں آخری نبی کے بارے میں نشانیاں بیان کی گئی تھی، اور یہ لوگ آخری نبی کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے قرآن کو بہت اچھی طریقے سے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اور یوں کہا کہ ہم تو تورات جب سے پڑھی اس میں آخری نبی کا تذکرہ تھا، تب سے مسلمان ہو چکے، نبی کو بھی تب سے مان چکے۔ ہر آنے والے نبی نے آخری نبی کے بارے میں اپنی امت کو بتایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، اس کا تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ تو قرآن میں بھی موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس میں اخیر میں ہے کہ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میرے بعد ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، ان کی میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ تو یہ جو سچائی پسند اہل کتاب تھے وہ تو حضور کے انتظار میں تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں آپ کے دنیا میں آنے سے کئی سالوں پہلے مدینہ پہنچ چکے تھے، مدینہ میں آباد ہو گئے تھے، اپنی کتاب میں سب نشانیاں پڑھ کر کہ آخری جو نبی آئیں گے وہ مکہ سے ہجرت کر کے پھر یہاں پہنچیں گے، تو ہم بھی جب وہ نبی ظاہر ہوں گے ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس نیت پر آپ سے کئی سو سال پہلے مدینہ میں آ کر بسے تھے۔ اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے طبا نام تھا، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اب وہی طبا ہے کہ وہ کوئی الگ تھے الگ بات ہے، لیکن سیرت نگاروں نے جو لکھا ہے کہ اس بادشاہ کا نام طبا تھا، بہت نیک آدمی تھا۔ اس کی حکومت بہت بڑے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، یمن، آس پاس کے علاقے، یہاں تک کہ افریقہ تک اس کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ یہ طبا بادشاہ اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ اپنی حکومت کے دورے پر نکلا۔ اس دورے میں بادشاہ کے ساتھ 400 تورات کے علماء تھے جو تورات جانتے تھے، تورات کے عالم تھے، ایسے 400 علماء تھے۔ یہ قافلہ جب چکر لگاتے لگاتے دورہ کرتے کرتے پہنچا یثرب، جس کا نام بعد میں مدینہ ہوا۔ وہاں پہنچا تو وہ جو علماء تھے 400، انہوں نے دیکھا کہ ہماری کتاب میں آخری نبی کے بارے میں جو بتایا گیا ہے کہ وہ ہجرت کر کے یہاں پہنچیں گے، یہ وہی بستی ہے، آخری نبی یہاں پر ہی آنے والے ہیں۔ ان کو یقین ہو گیا، تو ان علماء نے یوں طے کیا کہ ہم لوگ یہاں رہ جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ بادشاہ کے ساتھ دورے پر نکلے تھے تو بادشاہ کی اجازت لینا بھی ضروری تھا، تو 400 کے 400 علماء بادشاہ کے پاس آئے، طبا کے پاس، اور کہا کہ ہم تو یہاں ٹھہر جانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی کہ کیا بات ہے، یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں؟ تو ان علماء نے جو تورات کا علم رکھتے تھے یوں فرمایا کہ ہم نے تورات میں آخری نبی کی جو نشانیاں پڑھی ہیں ان کے بارے میں جو بتایا گیا کہ وہ ہجرت کر کے جس بستی میں پہنچیں گے وہ بستی یہی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں ٹھہر جائیں۔ جب وہ آخری نبی ظاہر ہوں گے تو امید ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے ہاتھ پر ایمان نصیب کر دیں، اس لیے ہم یہاں رکنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے علماء کی بات کو قبول کر لیا، ان کو اجازت دی۔ 400 علماء تھے، بادشاہ بڑا نیک دل آدمی تھا، وہ بھی اس وقت کا پکا آدمی تھا، مسلمان ہوگا۔ اس نے ان کو اجازت دی اور 400 علماء کے لیے اس وقت مدینہ میں 400 گھر بنائے اس وقت کے اعتبار سے، اور سب عالم کو ایک ایک گھر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی الگ سے ایک گھر بنایا۔ وہ جو 400 علماء وہاں رہے ان کو بہت زیادہ دولت دی، کیونکہ وہ تو علماء تھے، ان کا کام علم تھا، لوگوں کی رہبری اور رہنمائی تھا،
اس لیے ان کو کھانے پینے کے اعتبار سے پریشانی نہ ہو، بہت زیادہ مال و دولت بھی دیا، ہر ایک کو گھر بھی دیا، سب کی شادیاں بھی کروائی بادشاہ نے۔ اور وہاں سے جانے سے پہلے بادشاہ نے ان 400 عالموں میں سے ایک عالم کو ایک خط دیا۔ اس خط میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی طرف سے سلام پیش کیا تھا، اور اس کے دل میں جو محبت اور عقیدت تھی اس کو ظاہر کیا تھا، اور اس عالم سے کہا کہ اگر آپ کی موجودگی میں وہ آخری نبی ظاہر ہو جائے تو میرا یہ خط اس نبی کی خدمت میں پیش کر دینا، اور اگر آپ کا انتقال ہو جائے تب بھی وہ نبی ظاہر نہ ہو تو آپ اپنی نسل کو بتا کر جائیے گا کہ جس کی زمانے میں وہ نبی ظاہر ہو یہ خط میرا آپ تک پہنچا دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ آئے، مدینہ کا ہر آدمی چاہتا تھا کہ آپ میرے گھر پر تشریف لائیں۔ بہت سارے ساتھی تو اونٹنی کی لگام پکڑ لیتے تھے اور کھینچتے تھے کہ حضرت میرے گھر چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسا مت کیجیے، اونٹنی بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے، جہاں رکے گی وہاں ہمارا قیام رہے گا۔ یہ اونٹنی چلتے چلتے جو پہنچی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے، حضور نے پھر وہاں سے اونٹنی کو آگے لے جانا چاہا لیکن اونٹنی کھڑی ہوئی نہیں اور اپنی گردن زمین پر رکھ دی۔ حضور سمجھ گئے کہ اونٹنی کو یہاں پر ٹھہرنے کا حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی عالم کی اولاد میں سے تھے جن کو خط دیا گیا تھا۔ اور مفسرین نے اور سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے، ہمارے مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے بھی اپنے بیانات میں واقعہ بہت سی مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ آپ کے بیانات کی کتابی شکل دی گئی ہے، محمود المواعظ نام ہے، اس کے دوسرے حصے میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ خط باقاعدہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں پیش بھی کیا۔ تو اس اعتبار سے دیکھنے جائیں تو آپ جو مدینہ میں حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر ٹھہرے تھے وہ آپ کا خود کا ہی گھر تھا جو طبہ بادشاہ نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ اس لیے بیان کیا کہ حق پرست جو اہل کتاب تھے، جو سچائی کی تلاش میں تھے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے کئی سالوں پہلے پہنچ چکے تھے مدینہ میں حق کی تلاش میں۔ ایسے بہت سارے لوگ تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نصرانی تھے، وہ بھی حق کی تلاش میں مدینہ پہنچے تھے کئی سالوں پہلے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نصرانی تھے، وہ بھی حق کی تلاش میں مدینہ پہنچے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہودی پکے عالم تھے، بڑے عالم تھے یہود کے، وہ بھی حق کی تلاش میں مدینہ پہنچے تھے۔ تو تمام اہل کتاب اور یہودی خراب نہیں تھے، ان میں جو حق پسند تھے وہ بہت زیادہ سچے تھے، اور جیسے ہی ان کے سامنے قرآن آیا انہوں نے اسی وقت قرآن کو مان لیا، اور جیسے ہی حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا انہوں نے حضور کو اپنا نبی بھی مان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اہل کتاب کی چند خوبیاں یہاں بیان کی ہیں۔ پہلی خوبی تو یہ ہے کہ جن کو کتاب دی گئی قرآن سے پہلے، تورات انجیل، وہ اس کتاب کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ آگے بیان فرمایا وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، کتاب پڑھی جاتی ہے، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، فوراً کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لے آئے، ذرا بھی تعامل نہیں کیا، دیر نہیں کی انہوں نے۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، اور گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ یہ بھی ہمارے رب کی طرف سے ہے کتاب، اور بالکل حق ہے، سچی ہے۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس سے پہلے ہی اس کو مان چکے، کیونکہ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، ہمارے نبیوں نے ہم کو یہ بتایا تھا، ہم تو اسی وقت سے ایمان لا چکے ہیں۔ تو ایسے اہل کتاب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، ان کی یہ پہلی خوبی ہے۔ بعضوں نے کہا کہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ تھے جب مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی تھی حبشہ، نجاشی کے دربار میں جب پہنچے تھے، اور ان کے پیچھے مشرکین مکہ بھی پہنچے تھے۔ پھر نجاشی کے دربار میں مکالمہ ہوا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی۔ اس وقت وہاں بہت سارے لوگ ایسے تھے حبشہ والے جن کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ آخری نبی ہے جس کے انتظار میں ہم سب ہیں۔ اس وقت 32 ساتھیوں نے تقریباً نجاشی بادشاہ سے اجازت چاہی تھی کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم مکہ جا کر اس نبی کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں رہنا چاہتے ہیں۔ یا جس وقت یہ جو مسلمان حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، جب واپس آ رہے تھے ہجرت کر کے،
اس وقت یہ ساتھی 32 نجاشی بادشاہ کی اجازت سے ان کے ساتھ رہے اور سمندری سفر تھا. انہوں نے یہ مسلمانوں کی خدمت بھی کی اس وقت, اور بادشاہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے, احوال دیکھے اور مسلمان بھی ہو گئے. 32 ساتھی تھے. تو ایک خوبی ان کی ہے کہ قرآن کو بھی مانتے ہیں, اگلی کتاب کو بھی مانتے ہیں. اب ان کو کیا ملے گا؟ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا. ان کو دوہرا اجر ملے گا, دوہرا ثواب ملے گا, کیونکہ انہوں نے صبر کیا. دوہرا ثواب اس لیے کہ انہوں نے 2 نبیوں پر ایمان رکھا. تورات کے ماننے والے تھے تو پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا, پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا. نصرانی تھے, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا. تو انہوں نے 2 نبیوں پر ایمان لائے وہ لوگ, تو ان کو ثواب بھی دگنا دیا جائے گا. بما صبر, اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد صبر سے بھی کام لیا. جیسے دوسرے مسلمانوں پر حالات آئے, ان کے اوپر بھی حالات آئے. ایک معنی تو یہ ہے کہ صبر کا معنی کیا کہ اگلے نبی کی شریعت پر بھی انہوں نے عمل کیا اور حضور کی شریعت پر بھی انہوں نے عمل کیا. اور دوسروں کو جیسے ستایا گیا, ان کو بھی میدان میں, لڑائی کے میدان میں تکلیفیں پہنچائی گئی, ستایا گیا. بلکہ ان کی خود کی قوموں نے بھی ان کو ستایا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے حضور کے آنے سے پہلے, حق کی تلاش میں. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ باغ میں کام کر رہا تھا اور شور و گل سنائی دیا کہ جس نبی کے انتظار میں ہم تھے کئی دنوں سے وہ آ گئے. میں نے آپ کو دیکھا تو دیکھتے ہی آپ کی شکل و صورت دیکھ کر ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سچے نبی ہیں, یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ معلوم نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے آپ سے 3 سوال کیے. پہلا سوال یہ کیا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کون سی. دوسرا سوال یہ کیا کہ جنت میں سب سے پہلا کھانا کون سا دیا جائے گا. تیسرا سوال یہ کیا کہ اولاد جو ہوتی ہے اس میں کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچے باپ کی شکل جیسے ہوتے ہیں, کبھی ماں کی شکل والے ہوتے ہیں. ایسا کب ہوتا ہے؟ باپ کی شکل والے کب ہوتے ہیں اور ماں کی شکل والے کب ہوتے ہیں؟ آپ جواب دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ مجھے ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے جوابات بتائے. جبرائیل کا نام سنا تو حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ جبرائیل تو یہودیوں کے دشمن ہیں, یہودیوں کو جبرائیل سے بھی دشمنی تھی, ان کی بات ہم کیسے مانیں؟ تو قرآن میں آیت نازل ہوئی, من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. کہ جو کوئی جبریل سے دشمنی رکھتا ہو اس کو تو غصے میں مر جانا چاہیے. جبریل تو اللہ کے فرشتے ہیں, تورات لے کر بھی وہ آتے تھے, قرآن لے کر بھی وہ آتے ہیں. اور قرآن وہ ہے جس میں تورات کی تصدیق کی گئی ہے کہ تورات بھی سچی کتاب, یہ بات بتائی گئی. تو ان کو اطمینان ہوا کہ جبرائیل کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دشمنی کی جائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 سوالوں کے جوابات دیے کہ سب سے پہلی نشانی قیامت کی یہ ہوگی کہ مشرق سے ایک آگ نکلے گی. یعنی آخر میں جو نشانیاں شروع ہوگی اس میں سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ مشرق سے ایک آگ نکلے گی, لوگوں کو مغرب کی طرف ہکال کر لے جائے گی. حدیث میں یہ بات موجود ہے. دوسرا سوال تھا جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا. حضور نے جواب میں فرمایا کہ جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا مچھلی کے جگر کا بڑھا ہوا حصہ ہوگا, مچھلی کا جگر کھلایا جائے گا. اور تیسرا سوال یہ تھا کہ بچہ کب باپ کی شکل کا ہوتا ہے اور کب ماں کی شکل کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ جب باپ کا پانی یعنی منی نطفہ ماں کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل کا ہوتا ہے, اور جب ماں کا پانی غالب آ جاتا ہے تو بچہ ماں کی شکل کا ہوتا ہے. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جب ہم بستری ہوتی ہے اور پانی سے پانی ملتا ہے تو پانی برابر گھومتا ہے دونوں, پھر دونوں معدے کی طرف یعنی جو تھیلی ہے اس کی طرف پہنچنے میں جلدی کرتے ہیں. جو پہلا پہنچ جاتا ہے اس کا اثر اولاد میں ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب باپ کا پانی غالب آ جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل کا ہوتا ہے, شکل و صورت والا, اور ماں کا پانی غالب آتا ہے تو ماں کی شکل و صورت والا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ بے شک آپ سچے نبی ہیں, اور اسی وقت آپ نے کلمہ پڑھ لیا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے نبی اور اللہ کو اپنا رب مانتا.
پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا کہ حضرت ہماری جو قوم ہے یہود بہت مکار قوم ہے، دھوکے باز قوم ہے، بہت چال بازیاں کرتی ہے، تم ان کو میرے بارے میں پوچھو، لیکن میں مسلمان ہو گیا ایسا مت بتانا۔ چنانچہ حضور کی خدمت میں تو سب آتے تھے، یہودی آئے تو حضرت عبداللہ بن سلام چھپ گئے۔ حضور نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام آپ کے درمیان کیسے آدمی ہیں؟ تو یہودی بولے بہت شریف، ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے لڑکے، یعنی وہ خود بھی سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، بہت اچھے آدمی۔ حضور نے پوچھا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو یہودی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچاوے، اللہ تعالیٰ اس بات سے بچاوے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو جائے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن سلام پردے سے باہر آئے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ان کے سامنے کلمہ پڑھا تو یہودی ایک دم غصے ہو گئے اور کہنے لگے یہ ہم میں سب سے گھٹیا آدمی ہے اور سب سے گھٹیا آدمی کا بیٹا ہے۔ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ سب سے بہتر ہے اور بہتر کا بیٹا ہے، لیکن اب حق بات آ گئی تب کہہ رہے ہیں کہ سب سے بیکار آدمی ہے اور سب سے بیکار کا بیٹا، یعنی یہ بھی بیکار ہے، اس کا باپ بھی بیکار۔ تو یہ ان کی قوم کی طرف سے بھی ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی، اس پر انہوں نے صبر کیا، اس وجہ سے ان کو دگنا اجر ملے گا، دوہرا ثواب ملے گا۔ یہ ایک پہلی خوبی کہ مصیبتوں پر صبر۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہ جو سچائی کی تلاش والے اہل کتاب تھے ان کی دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے تھے۔ اس کے دو معنی، ایک تو یہ کہ کبھی گناہ ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی کر لیتے تھے، اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی۔ تو یا تو یہ مطلب کہ جب کبھی انسان گناہ ہو جائے تو گناہ کے فوراً بعد وہ نیکی کر کے گناہ کو مٹا لیتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ معاذ جہاں کہیں بھی رہو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کے بعد نیکی کر لینا، وہ نیکی گناہ کو مٹا دے۔ تو ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد نیکی کر لیتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ ہو جائے اس کے بعد توبہ، معافی طلبی کر کے گناہ کو معاف کروا لیتے ہیں۔ اور تیسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرے تو یہ ان سے الجھتے نہیں، بلکہ برائی کو اچھائی سے ختم کرتے ہیں۔ کوئی ان کے ساتھ جاہلانہ سلوک کرے، گالی گلوچ کرے، مار پیٹ کرے تو یہ ترکی کا جواب ترکی بترکی نہیں دیتے، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ ان کی خوبی تھی۔ چنانچہ تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ دوسرے ایک موقع پر بادشاہ جو تھا حبشہ کا نجاشی، اس کے پاس سے 12 افراد مکہ میں آئے تھے، 12 ساتھی۔ وہ تحقیق کرنے کے واسطے آئے تھے کہ یہ جو محمد آئے ہیں اپنے آپ کو آخری نبی کہتے ہیں، وہ سچے بھی ہیں کہ نہیں۔ وہ آئے، حضور کی خدمت میں رہے اور فوراً مسلمان ہو گئے، اور کچھ غزوات میں شامل بھی رہے، غزوہ حنین وغیرہ میں شامل بھی رہے۔ پھر یہ جا رہے تھے نجاشی کے پاس۔ اس وقت جیسے ہی وہ آئے تھے تحقیق کے لیے اور فوراً مسلمان ہو گئے، اس وقت مکہ میں ابو جہل تھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو تحقیق کے لیے آئے تھے اور فوراً مسلمان ہو گئے، تو ابو جہل نے بہت کڑوی الفاظ ان کو کہے کہ آج تک جتنے قافلے مکہ میں آئے تم سے بڑا بیوقوف کوئی قافلہ میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ آئے تھے تحقیق کرنے اور جا رہے ہیں غلام بن کے، تم تو بہت بیوقوف آدمی نکلے، تم لوگ تو تحقیق کرنے کے بجائے مسلمان ہو گئے، محمد کے غلام ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے جواب دیا تھا کہ بھائی اپنے کام سے کام رکھو، تم تمہاری جگہ پر، ہم ہماری جگہ پر۔ انہوں نے کوئی جواب ان کو نہیں دیا۔ تو یہ ہے کہ کوئی ان کے ساتھ جہالت کا سلوک کرے، برا برتاؤ کرے، تو ابھی اس کے بدلے میں یہ لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، بدلے میں برا بھلا نہیں کہتے تھے، مار پیٹ بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ دوسری صفت کہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے تھے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے تھے۔ اہل کتاب جو بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کی تیسری صفت کہ اللہ نے جو کچھ ان کو مال و دولت دیا تھا وہ خرچ کرتے تھے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو وفد آیا تھا تحقیق کے لیے، انہوں نے ہجرت کے بعد جب دیکھا کہ مہاجرین کی مالی حالت بہت خراب ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیں ہم حبشہ جائیں
ہم وہاں کے بہت مالدار لوگ ہیں، وہاں سے بہت سارا مال و دولت لاویں اور مہاجرین میں تقسیم کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی، وہ گئے بھی اور واپس مال لے کر بھی آئے تھے، اور مہاجرین میں انہوں نے مال کو تقسیم بھی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات یہاں نقل کی کہ ان کی تیسری خوبی یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو ان کو مال و دولت دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے ایک اور بات، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب کوئی لغو اور بیکار بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اس میں الجھتے نہیں ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ ان کے ساتھ جو برا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔ سلام علیکم، سلام یہ وہ سلام نہیں ہے جو مسلمان آپس میں ملتے وقت کرتے ہیں، یہ چھٹکارے کا سلام ہے۔ کوئی اپنے ساتھ الجھے اور ہم کہہ کر نکل جائے بھائی سلام، یہ چھٹکارے کا سلام۔ کہ ان کی خوبی یہ بھی تھی، اور یہ کہہ دیتے لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن مشرکین کے سامنے آیا تو انہوں نے تو انکار کر دیا، لیکن اہل کتاب بہت سارے جو سچائی کی تلاش میں تھے ان کے سامنے جب قرآن آیا انہوں نے قرآن کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا نبی مان لیا اور ایمان لے آئے۔ اس طریقے سے وہ کامیاب ہو گئے اور وقت کے ولی بن گئے، صحابی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں ایسی خوش قسمتی لکھی تھی، اور ان کو دگنا ثواب بھی دیا جائے گا، کیونکہ ان کا ایمان بھی ڈبل ہو گیا۔ آدمی ایک نبی کو مانتا ہو پھر اس کو چھوڑ کر دوسرے کو ماننے کا حکم دیا جائے تو یہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ان کے مقابلے میں مشرکین وہ تو نہ پہلے نبی کو مانتے تھے، نہ اپنے سامنے موجود ہیں ان کو مانتے تھے۔ تو اہل کتاب کے اندر بھی بہت سارے ایسے نیک لوگ ہوئے ہیں، اور وہ پھر بعد میں مسلمان ہوئے، ان کو دگنا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد چچا ابو طالب کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت پیش کی تھی، وہ واقعہ انشاءاللہ آئندہ کل آئے گا۔ درود شریف پڑھیں۔